بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات۔ نیتوں کی کیسے اصلاح کریں، اس کے تعلق سے تین اہم سبب گزر چکے تھے۔ آج چوتھے سبب کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی نیتوں کی، اپنے دلوں کی، اپنے بھیدوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ چوتھا سبب ہے ترک الجدال والمراء، بحث و تکرار، بحث بازی، مناظرہ بازی، اور اسی طرح دوسرے کی بات پر تنقید کرنے کو چھوڑ دینا، اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جدال اصل میں عربی میں کہا جاتا ہے قصد افحام الغیر، دوسرے کو جلانے کے لیے، دوسرے کو جھلسانے کے لیے، دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے، دوسرے کو زیر کرنے کے لیے آدمی کوئی بات کہے، یعنی مقصد حق کو قبول کرنا نہ ہو اور نہ ہی حق کو ثابت کرنا ہو۔ اور مرا کہا جاتا ہے عربی میں المراء، عربی میں کہا جاتا ہے کہ کسی کی بات پر تنقید کرنا، نقد کرنا۔ کوئی بیچارہ اپنی طرف سے گفتگو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے زبان میں تھوڑی لکنت ہے، اس کی صاف طور پر اپنی بات نہیں کہہ پا رہا ہے، اس کا مذاق اڑا کر کے اس کی بات کو دبانا۔ ان دونوں چیزوں سے بچنا، یہ دراصل ہماری نیتوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے کنارے ایک گھر کی، لمن ترک المراء، اس شخص کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے، جو بحث بازی کو چھوڑ دے، جو دوسرے پہ تنقید کرنے کو چھوڑ دے، جو دوسرے کو نیچا دکھانے کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، گرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو، یعنی حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث بازی کو چھوڑنا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک محل بنانے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل تعمیر کرے گا۔ جیسے آپ شہروں میں سے گزرتے ہیں نا، شہر میں سڑک میں ہائی وے سے گزرتے ہیں آپ، تو آپ دیکھیں بڑی بڑی شاندار بلڈنگیں، کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق پر ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص بحث بازی کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کے لیے جنت کے کنارے پر بلڈنگ بنائے گا، ایک محل تعمیر کرے گا۔ لوگ کہیں گے بھائی کس کی بلڈنگ ہے؟ کہا جائے گا یہ اس آدمی کی بلڈنگ ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی یہ کسی سے بحث بازی نہیں کرتا تھا، بحث و تکرار نہیں کرتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں بحث و تکرار انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، یاد رکھیے۔ بحث و تکرار، بحث بازی کرنا، یہ انسان کے دل کو فاسد کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا شخص، سب سے پہلی مخلوق جس نے بحث بازی کی وہ گمراہ ہوا، مردود کہلایا، ملعون قرار دیا گیا۔ جانتے کون ہے؟ ابلیس۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ بہت غور سے سنیے، بہت اہم چیز بتا رہا ہوں میں، علمی گفتگو ہے۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا، کس کے؟ سوائے ابلیس کے۔ ابا، انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، گھمنڈ میں مبتلا ہوا، کبر میں مبتلا ہوا۔ اتنا ہی نہیں، بحث بازی کرنا شروع کر دی اللہ سے۔ ہاں، بحث بازی کی نہیں کی، تکرار کرنا شروع کر دی اللہ سے۔ ارے بھائی تیری حیثیت کیا ہے؟ تو عام مخلوق ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو جبریل کے رب کے سامنے بحث بازی کر رہا ہے؟ میکائیل، اسرافیل، عرش کو اٹھانے والے بڑے بڑے طاقتور فرشتوں کے سامنے تیری ہمت ہو گئی، تو اللہ سے بحث بازی کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا انکا رجیم، تو مردود ہے۔ ہاں، اللہ نے کیا قرار دیا؟ کہا تو مردود ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب اس نے کہا ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے قیامت تک مہلت دے، تو اللہ رب العالمین نے کہا تجھے مہلت تو ہے، لیکن یاد رہے تو ملعون رہے گا، تجھ پر لعنت ہے میری، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ خاموش نہیں ہوا ابلیس، ابھی بھی خاموش نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے مہلت دی ہے، اب میں کیا کروں گا کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا۔ خاموش نہیں ہے، جدال کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے۔ کتنا گندا فاسد دل تھا اس کا، ابھی بھی جدال کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے اللہ سے۔ کیا کہتا ہے کہ میں ان کے آگے سے جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، دائیں سے جاؤں گا، بائیں سے جاؤں گا، ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا اور بھٹکاؤں گا۔ تو یہ جدال کا، بحث بازی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر بحث بازی اچھی ہے، حق قبول کرنے کا ارادہ ہے، اگر نیت اچھی ہے، صاف ستھری ہے، تو اچھی بات ہے۔ کس کی؟ فرشتوں کی۔ اللہ نے جب کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور تیرے رب نے جب کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ تو اس میں ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ میں رمضان کے مہینے میں کروں گا، تراویح میں انشاءاللہ، بہت گہری تفسیر ہے، انشاءاللہ آپ نے شاید نہ سنی ہوگی، ایسی تفسیر کروں گا انشاءاللہ العزیز میں۔ یہاں پر اشارہ ہے، جو اصل اشارہ ہے وہ اس کی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیری حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، تیری تقدیس، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہے، کیوں پیدا کرے گا؟ یہ تو زمین میں کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، ماریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں علم نہیں ہے۔ اب فرشتوں نے بحث بازی آگے کی، خاموش ہو گئے۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس جتنا علم تھا اس پر ہم نے تجھ سے بات کی، اور وہی ہمارے پاس علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ خاموشی اختیار کر لی۔ معلوم یہ ہوا کہ جدال کی دو قسمیں، بحث کی دو قسمیں۔ ایک بحث وہ ہے جس میں آدمی حق قبول کرنا چاہے تو ایسی بحث کرنا جائز ہے، اور اس کے ذریعہ سے انشاءاللہ دل آپ کا صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور ایک بحث وہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے آپ کا مقصد نصیحت کو قبول کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کو دوسرے کو زیر کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کا دل گندا ہے۔ اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنی نیت کی اصلاح کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں ما کلمت احدا قط، کہ کبھی بھی میں نے کسی سے گفتگو نہیں کی مگر مجھے پسند ہوتا تھا، میری نیت ہوتی تھی ان یوفق ویسدد ویعان، کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق بخش دے اچھی بات کی، اللہ اس کی اصلاح کر دے، اللہ اس کی مدد کر دے۔ یا رب، کیا زبردست، سبحان اللہ، دل صاف تھے امام شافعی کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی آدمی سے گفتگو کی، میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یا تو میرے زبان کے ذریعہ سے حق کو واضح کر دے کہ فلاں آدمی حق قبول کر لے، یا اس کی زبان سے اللہ حق کو واضح کر دے کہ میں حق قبول کر لوں۔
یہ نیت ہوتی ہے ہماری. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ مناظرے بازی ہوتی ہے، مسلکی جھگڑے ہوتے ہیں، مسلکی اختلاف، ہاں تیرا میری، میرا تیری، نعرے اللہ اکبر، پتہ نہیں کون کون سے نعرے شروع ہو جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ حق قبول کرنا؟ نہیں، ہمارے یہاں حق قبول کرنا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے. دونوں طرف سے پرابلم ہوتی ہے. کوئی حق قبول نہیں کرتا ہے، نہ تو سامنے والا حق قبول کرتا ہے اور نہ ہی کہنے والا حق قبول کرتا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ دل فاسد ہے، دل صاف ستھرا نہیں ہے. میرے بھائیوں، بحث بازی چاہے گھریلو ہو، میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، چاہے ملی مسائل پر ہو، چاہے سماجی مسائل پر ہو، چاہے سیاسی مسائل پر ہو، چاہے معاشرے کے سوسائٹی کے مسائل پر ہو. اگر بحث بازی کا مقصد دوسرے کو زیر کرنا ہے، دوسرے کو نیچا کرنا ہے، تو یاد رکھ لینا ایسی بحث اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایسی بحث کرنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا علم آ گیا لوگوں کو، واٹس ایپ پہ شروع، فیس بک پہ شروع، دیکھا ہوگا آپ نے، انسٹاگرام پہ شروع، ٹیلی گرام پہ شروع، جتنے بھی سوشل ہیں، ہاں سوشل میڈیا پہ شروع، بحث شروع. لگتا ہے کہ اس سے بڑا مفتی کوئی ہے ہی نہیں. دیکھا ہوگا آپ نے. یہ طریقے غلط ہے میرے بھائی. اس کے ذریعہ سے آپ اپنے دل کو فاسد کر رہے ہیں، آپ کا دل مردہ ہو رہا ہے. بہت گندی چیز ہے. اور ایک آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم معروف الکرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد شرا اغلق عنہ باب العمل وفتح علیہ باب الجدل. کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عمل کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور اس پر بحث و تکرار کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بحث بازی، یہ تکرار، یہ آلتو فالتو کی گفتگو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعہ سے ہمارے دل خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، ہماری نیتوں کے اندر فساد. عام طور پر بحث بازی کون کرتا ہے؟ یا تو بے عقل کرے گا، ہاں علماء نے کہا ہے وہ آدمی کرے گا جس کی عقل کمزور ہوگی، یا وہ آدمی کرے گا جو گھمنڈی ہوگا، یا وہ آدمی کرے گا جو پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا، مجنون ہوگا. بڑی سخت بات کہی ہے اہل علم نے. انشاءاللہ مزید اس کی میں وضاحت کل کے درس میں کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.